अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं। मशरिक़ वस्ता में हमलों का सिलसिला थम गया। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रोककर मुज़ाकरात को तरजीह दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले न करने की हिदायत कर दी है। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल है कि मौजूदा फ़ौजी कार्रवाइयों से बड़े हद तक दोबारा दबाव डाला जा चुका है। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज़्यादा मुनासिब होगा। अमरीकी फ़ौज मुमकिन कशीदगी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज़ तबाह की जा सकती है। बरतानिया, खलीजी ममालिक या कोई भी मुल्क अमरीका की हिमायत करेगा तो वो ईरान के लिए जायज़ हदफ होगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन मुहबी का अमरीका और इत्तेहादियों को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं अमरीका ने आबना हर्मुज़ से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। MIU के तहत आबना हर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान के ऐलान करदा तरीक़ेकार के मुताबिक तय थी, लेकिन अमरीका ने मुतबादिल रास्ता मुकर्रर करके मुआहिदा तोड़ दिया। ईरान अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस लाने के लिए ऑपरेशन नसर 2 शुरू किया। अमरीकी हलाकतों से मुताल्लिक वाशिंगटन के अदाद शुमार सरासर झूठ है। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। मेजर जनरल हुसैन मुहबी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करने की गलती की तो इसे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसराइल गलत मालूमात देकर अमरीका को खित्ते में बरकरार रखना और अपने मकासद अमरीकी ताकत के जरिए हासिल करना चाहता है। इसराइल जानता है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई और हमारी तवज्जो इस पर मरकूज हुई तो इसके लिए नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का खित्ते में 28 अमरीकी फ़ौजी तैयारे ज़मीन पर तबाह करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर कई अमरीकी तैयारे ज़मीन पर ही तबाह कर दिए गए। ज़मीन पर तबाह तैयारों में 17 जासूस और अस्करी ड्रोन्स, हैंगर के अंदर F-15 लड़ाका तैयारा, एक P-8 समंदरी निगरानी का तैयारा, एक C-17 फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रीफ्यूलिंग तैयारे शामिल हैं। कार्रवाइयाँ खित्ते में अमरीकी फ़ौजी सलाहियतों को नुकसान पहुँचाने के लिए की गई हैं। ईरान की सऊदी अरब और यमन के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की अपील। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं, मुनसिफ़ाना सियासी हल के ज़रिए बहरान का खात्मा मुमकिन है। ईरानी तर्जुमान ने सऊदी अरब और यमन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फ्रीकैन पर जोर दिया है कि वो तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें और पहले से तयशुदा रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद करें। मशरिक़ वस्ता में अमरीका की पॉलिसियों ने यमन की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अपने मिसाइलों को मुसलसल जदीद बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों में मुसलसल ऐसी तकनीकी बेहतरी ला रहा है जिसका मकसद अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ज़्यादा मौसर अंदाज में चकमा देना है। खबर शक्न मिसाइल के जदीद विजन में ऐसा वार हेड इस्तेमाल किया गया है जो हदफ के तकरीबन करीब पहुंचकर अपनी सम तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जिससे इसे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान महफूज किए गए परवाज़ों की मदद से नए मिसाइल तैयार करने की सलाहियत बरकरार रखे हुए है। दिफाई माहिरीन का कहना है ईरान की बढ़ती हुई तकनीकी महारत और निस्बतन कम लागत वाले जदीद मिसाइल खित्ते में इसके अस्करी हिकमत अमली का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह काया कलास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने आबना हर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक़ची ने बहीरा कैस्पियन में ईरानी तजारती जहाज़ पर यूक्रेन के फ़ौजी हमले की शदीद मज़म्मत की। अब्बास इराक़ची ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी इस हमले पर मौसर रद्द-ए-अमल और ज़िम्मेदारान को जवाबदेह ठहराए। काया कलास ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए सिफारती इक़दामात और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया।
جنگ اور جنگ بندی کے دوران 18 ارب ڈالر سے زائد کا تیل فروخت کیا، ایران کا دعویٰ۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے وزیر تیل محسن پاک نیاد نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ کے دوران تقریباً 11.5 ارب ڈالر مالیت کا تیل فروخت کیا، جبکہ جنگ بندی کے عرصے میں مزید 6.5 ارب ڈالر کا تیل برآمد کیا۔ وزیر تیل کے مطابق جنگ بندی کے دوران بحری جہازوں کی آمد و رفت کے خطرے میں کمی آنے سے ایران کی تیل برآمدات میں اضافہ ہوا۔ اس دوران ایران نے اپنے ذخیرے میں موجود تقریباً 10 کروڑ بیرل خام تیل اور گیس کا ایک حصہ بھی فروخت کیا۔ تیل کی برآمد سے حاصل آمدن ایران کے سالانہ بجٹ میں تیل سے متوقع مجموعی آمدن سے 60% سے زیادہ برابر ہے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے۔ امریکی بحریہ بحیرہ عرب اور خلیج عمان میں مسلسل کارروائیاں رہی ہیں۔ سینٹکام کے مطابق 25 جولائی تک ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ 2 جہازوں کو قواعد کی خلاف ورزی پر ناکارہ بنایا گیا، جبکہ 2 دیگر جہازوں کو تلاشی لی گئی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ کوموروس کے پرچم بردار آئل ٹینکر MT4 مینار کو تلاشی کے بعد سفری جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ موزمبیق کے پرچم بردار MT11 کو مبینہ طور پر بارہا انتباہ نظر انداز کرنے پر روک دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور شہر فیصل بن فرحان نے خطے میں امن، استحکام اور تعمیری سفارتکاری کے فروغ کے لیے مسلسل رابطے اور مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے باعث سالال کے بعد بکھٹرا ڈیم سے بھی پانی چھوڑ دیا گیا۔ دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ دریائے ستلج کے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ قصور، اوکاڑا اور ملحقہ علاقوں کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ دریائے چناب میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں ہیڈ مرالہ، خانکی اور قادر آباد پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ہینڈ پنجنت پر پانی کی آمد 17,000 سے بڑھ کر 80,000 کیوسک تک پہنچ گئی ہے، جو مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ جنگ اور چنیوٹ کے کئی علاقوں میں سیلابی ریلے داخل ہو چکے ہیں، جبکہ پسرور میں نالا ڈگ کی صورتحال تشویشناک ہے۔ لہیا کے نشیبی علاقوں میں کٹاؤ جاری ہے اور متاثرہ آبادیوں کا محفوظ مقامات کی طرف انخلاء کیا جا رہا ہے۔ علی پور کے مقام پر پنجنت بیراج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ محکمہ آباشی کے مطابق بیراج پر پانی کی آمد 1,20,400 کیوسک جبکہ اخراج 1,05,665 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث نشیبی علاقوں کی فصلیں زیر آب آنا شروع ہو گئی ہیں اور دریائی بیلٹ کے بعض علاقوں میں بھی پانی داخل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ انتظامیہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ مقامی افراد کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مسلسل 5ویں روز بارش، چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ جنگ میں نشیبی علاقے زیر آب، جلال پور بھٹیا میں گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ گجرات، سرگودا اور گردنوا میں مسلسل بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، گھروں، دکانوں اور دفاتر میں پانی داخل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس، کہا کہ ستھرا پنجاب آج ڈوبتا پنجاب بن گیا ہے۔ جب لوگ سوشل میڈیا پر لاہور میں کھڑا پانی دکھاتے ہیں اور ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ شہریوں کو ڈوبنے سے بچایا جائے تو کیا ہم کوئی گناہ کرتے ہیں؟ اگر مکان گرنے سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگ ترقی کے وعدوں کو نہیں مانتے تو کیا اس میں بھی ہمارا قصور ہے؟ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا، مسائل کی نشاندہی کی سیاسی مخالفت نہ سمجھا جائے، اصلاح پر توجہ دی جائے۔ عوامی مسائل کا حل الزام تراشی نہیں بلکہ مؤثر طرز حکمرانی ہے۔ حکومت کو تنقید برداشت کرتے ہوئے عوامی مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ریکارڈ۔ بارش کے دوران مختلف شاہراہوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ صدر ایم جناح روڈ، آئی چند روڈ، گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا میں بارش، نارتھ کراچی، کرنگی، لانڈی، ملیر، شاہ فیصل کالونی، ڈیفنس، کلفٹن، اورنگی ٹاؤن، لیاڑی ہلکی اور تیز بارش، کماڑی، ناظم آباد، کراچی سمیت بھی بارش۔ کراچی میں بارش کے بعد تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ رین ایمرجنسی کے دوران نکاسیاب کا عمل بلا تعطیل جاری رکھا جائے گا۔ تمام افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود رہے۔ برساتی پانی کی فوری نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، شہریوں کو ہر ممکن سہولیات اور بروقت امداد فراہم کی جائیں۔ متعلقہ ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں۔ برساتی نالوں اور ڈرینز کے تمام چوکنگ پوائنٹس فوری کلیئر رکھے جائیں تاکہ پانی کی روانی متاثر نہ ہو۔ میئر کراچی کا کہنا ہے نشیبی علاقوں میں خصوصی نگرانی اور ڈی واٹرنگ پمپس کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بارش کے دوران شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اب کی بار مودی کی ہار، کاکروچ جیت کے مودی ہار گیا۔ میرا مانوں کی ریٹ لگانے والی بھارتی حکومت نوجوانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی۔ پیپر لیک معاملے پر بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی۔ بھارتی حکومت نے جینزی مظاہرین کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ پیپر لیک کے باعث خودکشی کرنے والے طلبہ کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے گا۔ طلبہ کے خلاف درج تمام FIR واپس لی جائیں گی۔ مودی سرکار نے تعلیمی اصلاحات سے متعلق 5 نکاتی ایجنڈے سے اصولی اتفاق کر لیا۔ بھارت میں جینزی مظاہرے کب شروع ہوئے، احتجاج تحریک نے زور کیسے پکڑا اور یہ تحریک کیسے کامیاب ہوئی، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دھمکیاں بے سود، مطالبات تسلیم، بھارت میں نوجوانوں کی مزاحمت رنگ لے آئی۔ 3 مئی کو بھارت میں میڈیکل داخلے کے امتحانات ہوئے۔ 22 لاکھ سے زائد طلبہ نے حصہ لیا۔ امتحان کے چند روز بعد پرچہ لیک ہونے کے الزامات سامنے آ گئے۔ حکومت نے 12 مئی کو امتحان منسوخ کر دیا۔ حکومتی فیصلے نے لاکھوں طلبہ کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا۔ 20 طلبہ نے مینٹل بریک ڈاؤن کے باعث خودکشی کر لی۔ امتحانی تنازع کے بعد طلبہ نے مختلف شہروں میں احتجاج شروع کیا۔ 16 مئی کو کاکروچ جنتا پارٹی نے تحریک کا آغاز کیا۔ ملک بھر میں نوجوان متحرک ہوئے۔ جون کے آغاز میں دہلی سمیت کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے اور 20 جون سے جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کا دھرنا دے دیا گیا۔ مظاہرین کے مطالبات تھے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہوں، امتحانی نظام میں اصلاحات کی جائیں، پرچہ لیک کی شفاف تحقیقات ہوں، متاثرہ طلبہ کے خاندان کو معاوضہ دیا جائے۔ 28 جون کو سماجی کارکن سونم وانگچک نے بھوک ہڑتال شروع کی۔ 20 جولائی کو سنسد مارچ کے دوران بھارتی پولیس نے طلبہ کو شدید درندگی کا نشانہ بنایا، پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، پیلٹ گنز فائر کی۔ ابتدائی طور پر حکومت نے وزیر تعلیم کا دفاع کیا اور استعفے سے انکار کیا۔ بعد میں مرکز نے احتجاجی قیادت سے مذاکرات کیے، پرچہ لیک کیسز کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا اور امتحانی نظام میں اصلاحات کی یقین دہانی کرائی، مگر مظاہرین وزیر تعلیم کے استعفے کے مطالبے پر قائم رہے۔ نوجوانوں کا جذبہ دیکھ بالی ووڈ اداکاروں، کھلاڑیوں اور دیگر نامور شخصیات نے بھی حکومتی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی اور طلبہ کا ساتھ دیا۔ بالآخر 25 جولائی کو مسلسل احتجاج، سیاسی دباؤ اور مذاکرات کے بعد وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا۔ اس کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنی تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا، مظاہرین سے گھروں کو واپس جانے کی اپیل کی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے مطابق حکومت نے ان کے اہم مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، جن میں متاثرہ خاندانوں کے لیے معاوضہ، مظاہرین کے خلاف مقدمات واپس لینے کی یقین دہانی اور امتحانی اصلاحات پر بات چیت شامل ہے۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات میرپور ڈویژن میں کل میدان سجے گا۔ میرپور، بمبر اور کوٹلی کے 13 حلقوں میں PP اور مسلم لیگ نون سمیت مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ کون کہاں سے اور کس کے خلاف انتخابات لڑے گا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا دنگل سج گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مد مقابل، تاج کس کے سر سجے گا؟ میرپور ڈویژن کے حلقہ LA1 سے مسلم لیگ نون نے اظہر صادق کو میدان میں اتارا، جبکہ ان کے مد مقابل PPP کے افسر شاہد ہیں۔ LA2 سے مسلم لیگ نون کی جانب سے عظیم بخش چودھری اور پیپلز پارٹی کے قاسم مجید کے درمیان ٹکراؤ ہوگا۔ حلقہ LA3 سے چودھری محمد سعید نون لیگ، چودھری یاسر سلطان پیپلز پارٹی اور تسلیم عارف استحکام پارٹی سے امیدوار ہیں۔ حلقہ LA4 سے
चौधरी रुखसार अहमद मुस्लिम लीग नून और सुहेब अरशद पीपल्स पार्टी की जानिब से मैदान में हैं। जिला भिंबर में हल्का LA5 से मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद नूर और PPP के उम्मीदवार चौधरी परवेज अशरफ हैं। हल्का LA6 से मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद रजाक चौधरी और पीपल्स पार्टी से खिजर रहमान राजा के दरमियान मुकाबला होगा। हल्का LA7 से मुस्लिम लीग नून ने चौधरी तारिक फारूक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से राजा मोहम्मद अयाज खान मैदान में हैं। कोटी के हलकों में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर। LA8 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक मोहम्मद नवाज खान जबकि PPP की जानिब से मलिक जफर इकबाल इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। LA9 से उमेर नईम मुस्लिम लीग नून और जावेद इकबाल भंडानवी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि LA10 से मुस्लिम लीग नून के फतह महमूद उल हसन और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। LA11 से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद इखलाक के दरमियान जोड़ पड़ेगा। LA12 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन और इस्तेहकाम पार्टी से सबीहा सिद्दीक मद मुकाबिल हैं। LA13 से नून लीग के उम्मीदवार अयाज अहमद और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद वलीद के दरमियान सख्त मुकाबला है। मीरपुर डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी मैदान सजा रखा है, जिसके बायस कई हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि इन 13 नशिस्तों पर सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 से नसरीन फारूक, LA10 से सबिया खातून जबकि LA12 से सबिया सिद्दीक इंतखाब लड़ रही हैं। अब देखना यह है कि अवाम किस पर एतमाद का इजहार करते हैं और कामयाबी का ताज किसके सर सजता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2026 के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने अपने अपने अजला में इंतखाबी इंतज़ामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न के मुताबिक इंतखाबात 2026 के लिए मीरपुर डिवीज़न के तीनों अजला में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। मजमूई तौर पर 14,437 वोटर रजिस्टर्ड हैं। 7,24,811 मर्द और 6,75,626 ख़वातीन वोटर शामिल हैं। 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिवीज़न में 1,241 इंतहाई हसास, 724 हसास और 351 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। हल्का LA3 मीरपुर सिटी में सबसे ज़्यादा 34 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में 288 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। मीरपुर डिवीज़न में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मजमूई तौर पर 18,560 एहलकार तैनात होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदानी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि वोट हक़ हाकमियत, वोट हक़ मालकियत, वोट हक़ रोज़गार। आज़ाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर के अवाम बराबरी के हक़ के लिए 27 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाए। आज़ाद कश्मीर की महरूमियत का अजाला सिर्फ मुस्लिम लीग नून कर सकती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कश्मीर जाने पर मुखालिफिन की चीखें निकलने लगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब। कहा, मुजफ्फराबाद की आवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में अपना फैसला सुना दिया। मुखालिफिन नवाज शरीफ जैसी मोटरवेज और शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस बनाकर दिखाएं। पंजाब आकर देखें, हर शहर में तरक्याती मनसूबे, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर आवाम की खिदमत की गवाही दे रहे हैं। नवाज शरीफ जैसी मोटर वे दिखाओ, शहबाज शरीफ वर्गिया मेट्रो बस दिखाओ, शहबाज शरीफ वर्गे पीके लाए दिखाओ, शहबाज शरीफ वर्गी ऑरेंज ट्रेन दिखाओ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए MQM और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद। तकरीब से खिताब में MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि हमारी सपोर्ट से आज़ाद कश्मीर में नून लीग जीत जाएगी। PMLN के उम्मीदवारों की हिमायत से मुश्तरका उम्मीदवार आसानी से कामयाब हो सकता है। MQM ने भी कश्मीर में उम्मीदवार खड़े किए हैं। MQM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले मिलकर करेंगे। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के सदर सिंध बशीर मेमन ने फारूक सत्तार का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का लाहौर गवर्नर हाउस में वर्कर्स कन्वोकेशन से खिताब। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का कोई हकीकी मुकाबला नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी।
راجہ پرویز اشرف نے کہا جو لوگ اپنی جیب میں 11 نشستیں ہونے کے دعوے کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جیب میں سوراخ ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ پارٹی پنجاب کے کونے کونے میں تنظیم سازی کرے گی اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اندرونی لڑائی نہیں بلکہ بھائی چارے اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ 8 میں مسلم لیگ نون کے سینئر سینیٹر ناصر بٹ اور PTI رہنما شفقت عوام میں تلخ کلامی، اینکر کو بریک لینا پڑ گئی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ناصر بٹ نے شفقت عوام کو مخاطب کرتے کہا کہ تمہارے بقیے ادھیڑ دوں گا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے پر الجھ پڑے، جس پر اینکر کو پروگرام میں بریک لینا پڑی۔ ایسے ہی تو آپ کیا کریں گے؟ جتنے کریں گے میں آپ کے بقیہ اسی طرح اڑاؤں گا، یہی بات کروں گا۔ سنیں اور سچائی سنا کریں، سنیں تھوڑا سا بولنا سیکھ لیں۔ آپ کافی عمر ہو گئی ہے، اب آپ بھاگ جائیں گے۔ آپ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، آپ لوگ سچائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی اور میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں صوبے کی پولیس کو مزید مضبوط بنانے کے فیصلوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی اور دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزارت داخلہ کی جانب سے درکار وسائل کی فراہمی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر انٹیلیجنس اور مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت بین الصوبائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح ورچوئل اجلاس، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی شرکت۔ اجلاس کے دوران سندھ حکومت کی جانب سے ریونیو وصولی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر نو کامیاب تجربات گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ ریونیو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور موسمیاتی مزاحمت کے شعبوں میں قریبی رابطے اور تعاون کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے گلگت میں جدید ریونیو اتھارٹی کے قیام، PP منصوبوں کے فروغ اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے موسمیاتی مزاحم گھروں کو تعمیر کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے مکمل تکنیکی معاونت اور تعاون کی پیشکش کی۔ امریکی وان نمائندگان کے اراکین کانگریس ریان زنکے اور مائیکل گارڈن پاکستان کے دورے پر ہیں۔ امریکی وفد نے لوک ورثہ میوزیم اور پاکستان مونومنٹ کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران وفد کی پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور تحریک پاکستان کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ دونوں کانگریس مین نے پاکستان کی ثقافتی تنوع اور مختلف علاقوں کی زبانوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے خلیجی بحران میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، جبکہ مائیکل نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ امریکی اراکین کانگریس اپنے دورے کے دوران لاہور میں بھی جائیں گے۔ وہ تاریخی مقامات کا دورہ اور اہم ملاقاتیں کریں گے۔ نئے مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل احمد کا رد عمل کہتے ہیں عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد، سہولت یا متوقع نتیجے کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ جہاں قانون کے تحت نیب مقدمات میں دوسری اپیل کے اختیار واقعی آئینی عدالت کو منتقل کیا جا چکا ہے، وہاں انہی مقدمات سے متعلق ضمانت سمیت تمام ضمنی اور متعلقہ کارروائیاں بھی اسی عدالت کے دائرہ اختیار میں آئیں گی۔ یہ فیصلہ کسی شخصیت، سیاسی جماعت یا ادارے کی جیت یا ہار کا نہیں بلکہ فورم شاپنگ کے خاتمے، عدالتی نظام کے استحکام اور آئین کی بالادستی کا مظہر ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا، سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہم آئینی اصول کو واضح کرتا ہے۔ عدالتی اختیار کا تعین قانون کرتا ہے، پسند، سہولت یا دباؤ نہیں۔ اگر آئین اور قانون کے تحت نیب مقدمات کی دوسری اپیلوں کا فورم وفاقی آئینی عدالت ہے تو اسی مقدمے سے متعلق ضمنی کارروائیاں بھی وہی چلیں گی۔ اس فیصلے کا مقصد کسی ادارے کی فتح یا شکست نہیں بلکہ فورم شاپنگ کا خاتمہ ہے۔ متوازن کارروائی سے اجتناب اور آئینی حدود کا احترام کریں۔